السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی حدیث جبریل کے بارے میں، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے۔ پہلا کہ اسلام کیا ہے، دوسرا ایمان کیا ہے، اور تیسرا احسان کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کی وضاحت کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں مزید گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ ایمان کا موضوع عقائد ہیں اور اسلام کا موضوع مسلمانوں کے اعمال و افعال ہیں، جن کے علم کو اصطلاحاً علم الفقہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کا موضوع ایمان کی باطنی اور روحانی کیفیات کا حصول ہے۔ اس سے بحث کرنے والے علم کو علم الطریقت یا علم التصوف کہا جاتا ہے۔ یہ سب علوم ایک ہی سرچشمہ اور ایک ہی مرکز و محور سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر ادھورا ہے۔ چنانچہ ایمان کے بغیر اسلام ناتمام ہے، اور اسلام کے بغیر ایمان کی تکمیل ناممکن ہے، جبکہ احسان کے بغیر ایمان اور اسلام دونوں ناقص رہ جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کوئی شخص نہ محض اسلام کی ظاہری تعلیمات پر عمل کر کے بحیثیت مومن درجہ کمال کو پہنچ سکتا ہے، اور نہ محض باطنی اور روحانی لذات کا طالب بن کر۔ حق تو یہ ہے کہ ایک طرف ایمان کے تقاضے پورے ہوتے رہیں، اور دوسری طرف اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل میں سستی اور کوتاہی واقع نہ ہونے پائے، بلکہ ایمان اور اسلام کی دونوں قوتوں کے ساتھ روحانی کمال کی منزل احسان کو حاصل کیا جائے۔ امام مالک علیہ الرحمہ دونوں راستوں کو یکجا کرنے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فقہ یعنی ظاہر اسلام کو تھام لیا اور روحانیت اور تصوف کو چھوڑ دیا، وہ شخص بلا شبہ فاسق و فاجر ہے۔ اور جس شخص نے فقہ یعنی ظاہر اسلام کو نظر انداز کر دیا اور تصوف اور روحانیت کو اپنائے رکھا، تو ایسا شخص بھی بلا شبہ زندیق ہے۔ حق اور کمال مطلوب کو وہی پہنچ سکتا ہے جس نے دونوں کو تھام لیا، یعنی اس کے ایک ہاتھ میں راہ شریعت کا چراغ ہو اور دوسرے ہاتھ میں طریقت و روحانیت کا۔ وہ ظاہر شریعت سے یعنی فقہ کے ذریعے سے ظاہری دنیا میں اجالا کر رہا ہو، اور باطن شریعت سے یعنی طریقت و روحانیت کے ذریعے سے باطن دنیا کو روشن کر رہا ہو۔ اسی تصور کو شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ شریعت اور طریقت یعنی فقہ اور تصوف وہ حقیقی علم ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ ان کی مثال اسلام اور ایمان کے باہمی تعلق کی طرح ہے، جیسے وہ ایک دوسرے سے جسم اور دل کے تعلق کی طرح مربوط ہیں، اسی طرح شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ اور جس طرح جسم اور دل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ایمان، اسلام اور احسان یہ تینوں دین حق کے اجزاء ہیں، اور ان کے یکجا جمع ہونے پر ہی اسلامی تعلیمات مکمل ہوتی ہیں۔ اسلام کا مادہ اشتقاق سین لام میم سلم ہے، جس کے معنی ہیں بچنے، محفوظ رہنے، مصالحت اور امن و سلامتی پانے کے۔ حدیث شریف میں اسی لغوی معنی کے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی عزتیں اور ان کے مال محفوظ رہیں۔ لفظ اسلام کے لغت میں 4 مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم خود امن و سکون پانا اور دوسروں کو امن و سکون مہیا کرنا ہے۔ دوسرا معنی جھکنا، ماننا، خود سپردگی اور اطاعت اختیار کرنا۔ اسلام کا تیسرا مفہوم صلح اور آشتی کا پایا جانا ہے۔
لفظ اسلام میں پائے جانے والے چوتھے مفہوم پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ عربی میں اونچے درخت کو سلام اور سیڑھی کو سلم کہا جاتا ہے، اور درخت اور سیڑھی اپنی اونچائی کے اعتبار سے لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے اسلام کے لفظ میں بلندی اور عظمت کا مفہوم شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام سے زیادہ بلندی اور عظمت کسی اور مذہب کے حصے میں نہیں آئی۔